بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جواد باقر۔ ناظرین، دوسرا خطاب میاں محمد نواز شریف کا تابڑتوڑ حملے، بڑا کھل کے بیان، اور اسی بیان پر وہ کھڑے ہوئے، جبکہ اس کے بعد مریم نواز نے میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے بھی اپنے والد کی تائید کرتے ہوئے، اسی کی تقلید کرتے ہوئے آگے بڑھی، اور انہوں نے بھی آڑے ہاتھوں لیا حکومت کو۔ کچھ فیصلوں پر وہ کہتی ہیں اب ڈٹ کر کھڑے ہیں، اب پیچھے نہ ہٹنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، نہ ہی بھیگنے والے ہیں۔ اسی حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ میں آپ بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے نامور دانشور، تجزیہ کار اور دور اندیش، جو کہ صحافت میں بڑی دور تک نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب، آپ کو وارم ویلکم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے پوائنٹ آف ویو لینے سے پہلے میں مریم نواز کا سوال سنوانا چاہ رہا ہوں کہ آج انہوں نے وہ کیسے اپنے باپ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے وہ انہوں نے بیان دیا۔ جی، آپ نے میرے منہ سے آج تک نہیں سنا ہوگا وزیر اعظم۔ میں اس کو نہ وزیر اعظم مانتی ہوں، نہ میں اس جعلی حکومت کو مانتی ہوں، نہ میں اس کسی قسم کے سیٹ اپ کو مانتی ہوں۔ اس سیٹ اپ کو ہمیں پہلے دن سے للکارنا چاہیے تھا، اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے تھا۔ ہاؤ ایور دیر آئے درست آئے۔ میں تو اس لیے پہلے بھی کہتی ہوں کہ اتنا یہ کمزور، بزدل اور کیا کہنا چاہیے ایسا آدمی عمران خان کے جب اس سے خود چیزیں ہینڈل نہیں ہوتی، کیونکہ نالائق ہے، کمزور ہے، سازش سے آیا ہوا ہے اور یہاں سے ذرا خالی ہے، تو وہ جب اپنے سے معاملات مینج نہیں ہوتے تو وہ اداروں کو آگے جھونک دیتا ہے۔ تو اداروں کے اگر کندھے پہ آپ رکھ کے بندوق چلاتے جائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ادارے بھی بول اٹھیں گے کہ ہمارا اپنا مقدمہ خود لڑو، اپنی لڑائی خود لڑو، ہمیں استعمال نہ کرو۔ تو یہ وہ وقت اب آ گیا۔ دیکھیں، ڈائیلاگ کسی ایسی قوت سے ہوتا ہے جس کے اندر کچھ سیمبلنس آف اوریجنلٹی ہو، کوئی قانون ہو، انصاف ہو۔ میں ایسے انسان سے یا ایسی حکومت سے، یا جو اس حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں جو کہ نہ آئین میں بلیو کرتے ہیں، نہ قانون میں بلیو کرتے ہیں، لوگوں کی ووٹ کی طاقت کو پاؤں کے نیچے روند کے آئے ہیں۔ ووٹ لوگوں نے کسی کو ڈالا، ڈبے میں سے نکلا کسی اور کے نام، اور پھر آر ٹی ایس ڈاؤن کر کے جو کر دیا، ایسی حکومت کو تو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ آپ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں، ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں۔ جی، میں تو ماننے کو تیار ہوں۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے تو آج تک ان کو وزیر اعظم بھی نہیں بولا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک راستہ بند کرتے ہیں تو دوسرا راستہ کھل جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں شہر میں ڈھیر نہ لگ جائے گریبانوں کے، راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے، شہر میں ڈھیر نہ لگ جائے گریبانوں کے۔ تو اس میں احتیاط یہ کرنی ہوتی ہے۔ اصل ذہین حکومت وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی موومنٹ بننے لگتی ہے تو اس کو پریمپٹ کرنے کے لیے کچھ اقدامات اٹھاتی ہے۔ یہ تو کوئی اقدام نہیں، آپ اس کی تقریر میں پابندی لگا دیں۔ ابھی پتہ چلا کہ پابندی ہے کہ نواز شریف کی تقریر دکھائی نہیں جائے گی۔ اس کا کمپیئر آپ الطاف حسین سے نہیں کر سکتے۔ الطاف حسین کو تو ہمارے ہی اداروں نے بنایا تھا، پھر وہ باغی ہو گیا۔ اچھا، وہ ڈیزرو کرتا تھا کہ جنہوں نے بنایا۔ اچھا، نواز شریف کی کہانی آپ یوں نہیں کہیں گے، اس کی تو جو سٹانس ہے، جیسے کہ میں ان کی تقریر کو کوٹ نہیں کرتا، جیسا کہ اپوزیشن کے لوگ کہتے ہیں، فواد چودھری کہتا ہے، یہ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں، یہ اداروں کے خلاف ہے۔ وہ عمران تو کہتا ہے کہ انڈیا کے کہنے پہ کر رہے ہیں، اور فواد چودھری تو ایک بڑی عجیب و غریب بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلے تھا کہ لڑا رہا تھا فوج کو حکومت کے ساتھ، اب یہ ہے کہ یہ اداروں کے اندر لڑائی پیدا کرنا چاہ رہا ہے۔ اس ایک فکرے کا مطلب میں سوچتا ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں۔ یعنی کہنا کیا چاہتے ہیں آپ کہ گویا اداروں کے اندر کوئی لڑائی پیدا ہو گئی ہے، اور یہ نواز شریف کی وجہ سے پیدا ہو گئی یا کسی کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے؟ خدا نہ کرے کبھی ہمارے اداروں کے اندر انٹرنل رفٹ کوئی پیدا ہو۔ تو میرے خیال میں یہ ہمارے جتنے بھی ویسے تو جو بولے ہیں سارے کے سارے وہ ایک خاص لیول کے لوگ ہیں، لیکن اس بات کا اب خیال کر لینا چاہیے۔ دیکھیے، وہ نہیں کہ مریم بولے گی 16 کو اس نے تقریر کرنی ہے، اس سے پہلے آپ پابندی لگا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جب وہ کہتا ہے کہ جی یہ احتجاج کا حق ہے، لیکن میں جو کرے گا اس کو ایک کو پکڑ کے اندر کر دوں گا۔ عمران نے یہ آج ایک انٹرویو میں یہ بات کہی ہے۔ بھئی، یہ اندر کرنے سے کبھی جو ہے تحریکیں دبا نہیں کرتی، اور اس سے لوگوں کے دلوں میں نفرت بڑھتی ہے، جذبہ ان کا تیز ہوتا ہے۔ اور اگر یہی ایک طرح کا بن گیا، آج وہ ایک صاحب وہاں لندن سے دے رہے تھے بیپر جرنلسٹ، اور وہ کہہ رہے تھے کہ کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ کیا کوئی انٹرنیشنل بھی لوگ ملتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کمرہ ہے جہاں بیٹھ کے یہ ملاقات کرتے ہیں، یہ حسن نواز کا دفتر ہے وہیں پہ۔ تو انہوں نے کہا انہوں نے کہا ہاں، غیر ملکی بھی ملتے ہیں اور یہ ہم لوگ ملتے ہیں، کچھ لوگوں کے نام صرف پاکستانی وزیر اعظم نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل یعنی کہ پرسنالٹی وہ بھی ملتے ہیں۔ تو مجھے ڈر ہے کہ انڈین نہیں ہے بھائی،
یہ کہہ کے آپ اپنے آپ کو مطمئن نہ کر لیں، یہ ساری صورتحال زیادہ خراب ہوگی. اور خدا کے لیے اس میں اداروں کو شامل نہ کریں. وہ کہتے ہیں مجھے ضرورت پڑے گی جس ادارے کی میں اس کی مدد لے لوں گا. کیوں لے لیں گے بھائی؟ وہ قومی ادارے ہیں، آپ کی سیاست بچانے کے تھوڑے ہیں. صحیح. یعنی آپ ایسے نہیں کر سکتے. تو خدا کے لیے اس وقت بھی ریلائز کریں. میں بہت دیر سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو آپ خاص طور پر سینٹرل پنجاب میں اپنے اداروں کے خلاف کھڑا نہ کریں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا نہ کریں. ان کو اس سطح پہ نہ لے جائیں کہ وہ نواز شریف کے اتنے خلاف ہو جائیں کہ نتیجے کے طور پر اس کے جو فالوورز ہیں یا اس کو ماننے والے ہیں. دیکھیے نواز شریف از نو وے فینومینا. اب لوگ اس کو مانتے ہیں. یعنی اس سے زیادہ کیا کہ کام سارا شہباز شریف نے کیا ہے. قیادت کا مسئلہ آتا ہے تو لوگ نواز شریف کے ساتھ ہیں. اور یہ ہوتا ہے کہ 4 دن کی مریم آئی ہے لیکن مریم کو گنی جاتی چونکہ نواز شریف کی لیگیسی کو آگے لے جانے والی. تو ہوتا یہ ہے کہ جہاں وہ جاتی تھی وہاں لوگ کھڑے ہو جاتے تھے. اس وقت تو یہ ہوا کہ 2-3 تقریروں کے بعد اس کو جیل میں کر دیا. آپ کتنی بار یہ کام کریں گے؟ جیل کی بات سے مجھے یاد آیا، صحافی نے سوال کیا رانا ثناء اللہ صاحب سے. انہوں نے کہا 11-16. انہوں نے دیکھیں جی کیا کہتے ہیں رانا صاحب اس بارے میں، کیونکہ مریم تو فرنٹ فٹ پہ ہیں اس وقت. جی پلے کیجیے گا پروڈیوسر صاحب. رانا صاحب اگر ایسا ہوا تو آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیا آپ کا نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہوگا. اچھا، مریم کو گرفتار کر لیا جائے جب ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے جی تو اس فیصلے کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ ہم گرفتاریوں سے خوف زدہ ہیں یا ہم گرفتاریوں سے بچنا چاہتے ہیں. گرفتاریوں سے بالکل ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے اس فیصلے کے بعد حکومت جو ہے اپنے اس گھٹیا انتقامی ہتھ کنڈے کو ہم سب کے خلاف جو ہے مریم نواز صاحبہ سمیت جو ہے وہ روئے کار لانے کی کوشش کرے گی. لیکن ان گرفتاریوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارا جو فیصلہ پارٹی نے کل کیا ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا. اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ PMLN اس کا ہرابل دستہ اور اس کا ایک مضبوط حصہ بن کے جو ہے اس کے اوپر عمل. مریم صاحبہ کوئٹہ جا رہی ہیں؟ مریم صاحبہ جو ہے وہ کوئٹہ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے بعد 16 اکتوبر کو جو ہے وہ ان کا جلسہ ہے گجرانوالہ میں. اور اس کے بعد ہم پلان کر رہے ہیں کہ ساؤتھ میں بھی ان کا ایک جلسہ جو ہے بڑا جلسہ جو یہاں ہے لاہور میں اس سے پہلے جو ہے وہ ہو. باقی ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کے اوپر جو ہے وہ ورکرز کنونشن ہوں گے جس کو یہ جلسوں سے نواز شریف خطاب کریں گے. وہ ٹیلی فونک خطاب کا امکان ہے جو جلسے ہو رہے ہیں؟ برحال ابھی اس بارے میں کوئی فیصلہ تو نہیں ہوا لیکن میاں نواز شریف صاحب جب بھی چاہیں وہ اگر کوئی فیصلہ کریں تو وہ خطاب کریں. گرفتاری کا بھی ہے. جی دیکھیں جی گرفتاریوں کی ہے وہ کی جاتی ہیں عام طور سے موقع پر، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دیکھیں نا گرفتاری نہ کر کے کہتے ہیں آپ ڈیل دیتے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جب عمران کا دھرنا ہوا تھا ان کو گجرانوالے پکڑ کے اندر کر دیتے کچھ بھی نہ ہوتا. اور یہ جو لیکن گڑبڑ یہ ہو گئی کہ ماڈل ٹاؤن کا سانیہ ہو گیا اور ماڈل ٹاؤن سانیہ کی وجہ سے نون لیگ ڈیفینسو پہ آ گئی. اچھا قصہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسا سانیہ کرانا ہوتا ہے تو بہت سے ہمارے ہاں جو ہوتے ہیں انسٹیگیٹ کرنے والے وہ سانیہ کرا دیتے ہیں. آپ کو پتہ بھی نہیں کرتا کون کرتا ہے. انسائڈ کوئی ایک فرنٹ پہ کچھ ہوتا ہے، بیہائنڈ دا کرٹن کچھ اور ہو جاتا ہے. تو خدا کے لیے ملک پہ وہ سچویشن پیدا نہ کرے کہ جس کے نتیجے کے طور پر آپ کے ہاتھ پلے پہ کچھ نہ. اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اس طرح کی گرفتاریوں کا یہ موسم شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ تحریک مزید زور پکڑ جائے گی، پریشر میں آ جائے گی پھر یہ؟ میں تو خیر اس کا خواہش مند ہوں ہی نہیں کہ کوئی عوامی تحریک چلے. اس لیے نہیں کہ میں نے بہت سی عوامی تحریکیں دیکھی آپ نے. اور ویسے بات یہ ہے کہ جب PNA کی تحریک تھی اور پاکستان کی تاریخ میں مجھے 58 سے پہلے کہ نہیں پتا قیوم خان کا جلوس کتنا بڑا تھا. کہتے تھے کہ پتہ نہیں گجرانوالہ پہنچ چکا تھا جب ابھی اس کا دوسرا سرا پنڈی پہ تھا. مجھے صحیح نہیں پتا کیا صورتحال تھی لیکن میں نے 77 کی تحریک دیکھی ہے. اور یقینی طور پر جب الیکشن سے پہلے اسرا خان کراچی میں آئے تھے تو آپ یقین نہیں کر سکتے ایئرپورٹ سے لے کر ڈگ روڈ کے کس حصے تک لوگ ابھی موجود تھے. اور ہم جانا چاہتے تھے خبر دینے کے لیے کوئی رستہ نہیں تھا. ہم نے سڑک پار کر کے جو سرکولر ریلوے چلتی تھی لوکل ٹرین اس میں بیٹھ کر ہم شہر آئے. شہر کے اسٹیشن پہ اترے، وہاں سے ٹانگا لے کے پریس کلب آئے اور وہاں سے ہم نے خبریں دی. جانے کا رات کے 12 بجے جا کے وہ جلوس بنس روڈ پہنچا تھا. ہم نے دیکھا ہے لوگ جب پھر ایک ایسا جب بڑھتا ہے نا پھر آپ کے قابو میں نہیں رہتا. اور اس کے اگلے دن
حفیظ پیرزادہ کی قیادت میں سے حکم دیا کہ جلوس نکالو تو میرا خیال میں اس میں کوئی 1000 نہیں تو 2000 بندے ہوں گے. حالانکہ لیاری وغیرہ سے سب کو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا, کچھ کیا تھا نتیجہ. تو یہ جو تحریک کو خود پیدا کرتے ہیں, خود اس کو طاقت دیتے ہیں, پھر وہ آپ کے قابو میں نہیں رہتی, پھر وہ بھی نہیں رہتی. اب آج عمران خان کی تقریر پہ تو گفتگو کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. تو آج انہوں نے بڑی مزے کی باتیں کی. انہوں نے کہا کہ مجھے اگر کارگل پر جنرل جاتا تو میں تو اسے سیک کر دیتا, کورٹ مارشل کر دیتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو, مشرف کو کورٹ مارشل کرنا چاہیے تھا. اچھا نواز شریف جو بڑا مروت والا آدمی ہے, وہ گیا الٹا الزام لے لیا کہ جی ہم تو جیت گئے تھے, یہ جا کے وہاں ہم کمپرومائز کر کے آ گیا, کچھ کر کے. تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, معاملے کو کہاں لے. اب جو آج عمران نے وہ انٹرویو بہت دیا کہ میں سیک کر دیتا, یہ کر دیتا, یہ کہنے کی باتیں ہیں. ہم دیکھیں گے کہ جب وقت آیا تو ہمیں, حالانکہ لوگوں کو خیال ہے کہ عمران اتنی بات نہیں مانے گا جتنی کہ اس سے توقع کی جا رہی ہے, لیکن اسے زیادہ مان رہا ہے. ڈیسیجن پاور ان کے پاس نہیں ہے. کہتا جی میں نے کہا تھا کہ سیکورٹی کا معاملہ ہے, آرمی چیف کو ہی ہونا چاہیے, وہ بات کر لیں. وہ کون سا معاملہ ہے جو آپ دوسروں پہ نہیں چھوڑ رہے, حتیٰ کہ یہاں تک کہ آپ پرویز خٹک پہ چھوڑ دیتے ہیں, آپ شاہ محمود قریشی پہ چھوڑ دیتے ہیں, آپ اسد کیسر پہ چھوڑ دیتے ہیں, اب آپ آرمی چیف پہ چھوڑیں. آرمی چیف پہ جب چھوڑیں گے تو وہ اسد کیسر نہیں ہے, وہ پرویز خٹک نہیں ہے, وہ شاہ محمود قریشی نہیں ہے, وہ آرمی چیف ہے. پاک فوج کے سپاہ سالار پاکستان دنیا کی مضبوط, اسلامی دنیا کی مضبوط ترین فوج کا سپاہ سالار ہے. اور ہماری ایک تاریخ ہے کہ جب فوج جو ہے وہ بہت سے کردار ادا کرتی ہے, آتی ہے, تو پھر کبھی کبھی بڑے رول میں اسے آنا پڑتا ہے, کیونکہ وی آر سیکورٹی اسٹیٹ. ہمیں اس میں کوئی شک نہیں نا, ہم فلاحی ریاست تو ہے نہیں, ہم تو سیکورٹی اسٹیٹ ہیں, اس میں کہا جاتا ہے, کوئی شک نہیں ہے. ہمیں کچھ حقائق ماننے چاہیے. تو یہ اقتدار اپنے ہاتھ سے بار بار خود دیتے جا رہے ہیں. نالے صاف کرنے آپ منگوا دیتے ہیں, بالکل, یعنی کوئی چیز نہیں چھوڑتے. آپ کو گندم کا بحران پیدا ہوا ہے, آپ کو چینی کا بحران پیدا ہوا ہے, آپ کو پٹرول کا بحران پیدا ہوا ہے, جس پہ آپ ہاتھ ڈالتے ہیں بحران پیدا ہو جاتا ہے. آج دیکھیے نا, اب میں نہیں کہتا کہ نواز شریف نے کیا کہا, لیکن ساری جو تقریریں کی جا رہی ہیں, لوگ تنگ ہیں. لوگ کو آپ کہ دنیا نے ہمیں مان لیا کہ ہم نے کورونا پہ کمال کر دکھایا, اور وہ بھی کس نے کیا ہے؟ ادارہ بنایا تھا آپ نے, آپریشن اینڈ کمانڈ اینڈ آپریشن. لفظ بتا رہے ہیں کہ ادارہ کیا ہے, کمانڈ اینڈ آپریشن کیا ادارہ ہے؟ اس ادارے نے جو فیصلے کیے, ٹھیک ہے, اس کو ہیڈ آپ نے کہا کہ یہ اسد عمر کو بھیج دو, یہ ٹھیک ہے, ذرا ڈیل بھی کر لے گا, ویسے بھی جنرل کا بیٹا ہے, اچھا کر لے گا. لیکن بہترین فیصلے جو ہیں وہ اس ادارے کے بننے کے بعد ہی ہوئے ہیں, اور بہترین فیصلے وہی. آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جس انٹرویو کا ذکر کر رہے ہیں نجی ٹی وی چینل پہ کیا, وہ بھی میں ایک شارٹ پلے کرنا چاہ رہا ہوں. جی پروڈیوسر فرحان صاحب پلے کیجیے گا. جی مجھے وہ فوج نے آ کے جنرل ظہیر الاسلام نے کہا ریزائن کرو. آپ پرائم منسٹر تھے, اس کی جرت ہے آپ کو کہنے کی, آپ سیدھا ٹیک آن کریں ان کو. عمران خان کو یہی کال آئے کہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان, آپ اسٹیپ ڈاؤن کریں, استعفیٰ دیں, تو آپ کیا کریں گے؟ امیڈیٹلی اس کا استعفیٰ ڈیمانڈ کرو. میں ملک کا پرائم منسٹر, آپ سیک کریں گے. کس کی ضرورت ہے مجھے آ کے کہے میں ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں؟ کس کی ضرورت ہے مجھے کہ اگر میرے پوچھے بغیر کارگل کے اوپر کوئی آرمی چیف حملہ کرتا, میں اس کو سامنے بلاتا, میں اس کو سیک کرتا. منتخب یہ وہ سیک کرتا, یہ کہنے کی باتیں ہیں, کہنے کی باتیں ہیں. اور یہ انہوں نے کہا ظہیر الاسلام کا نواز شریف نے کیا کیا تھا, نواز شریف نے ذرا عقل سے مظاہرہ کیا, انہوں نے بلا لیا اس کو آرمی چیف کو, اور کہا کہ یہ ٹیپ ہے, سن لے. اور کہا جاتا ہے جیسے روایت بیان کی جاتی کہ آرمی چیف نے ظہیر الاسلام کو بلایا اور ٹیپ سنایا, انہوں نے کہ آپ کی آواز ہے, انہوں نے کہا ہاں, اور اس کے بعد انہوں نے تبادلہ کر دیا. دیکھیں نا, ایک بندے نے یہ کام اس طریقے سے کیا ہے, آپ ایسے ہی ہوا میں تیر چھوڑے جھٹکا طریقہ کرتے ہیں کہ میں اس کو یہ کر دیتا, میں اس کو کر دیتا. آپ کچھ نہیں کر رہے ابھی. دیکھیں آپ جو ایک صورتحال ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیشنل اسٹیبلشمنٹ, یہ آپ فواد چودھری نے جو فکرہ کہا ہے کہ آپ ادارے کے اندر لڑائی کرنا چاہتے ہیں, یہ بڑا خطرناک فکرہ ہے. خطرناک فکر ہے, بالکل. آپ یہ جو کہنا چاہتے ہیں بہت خطرناک فکرہ ہے. اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی
मुझे तो कभी कभी लगता है, मैं पैरेलल सुबह देखता हूँ कि ट्रंप की तकरीरें हो रही हैं, अमेरिका का हाल हो रहा है, उधर पाकिस्तान में जो बातें की जा रही हैं उनके कंपैरिजन करता देखता हूँ। बल्कि कभी कभी तो अल्टरो ड्रामा लगा हुआ है, उसके किरदारों के जो एक एटीट्यूड है, अप्रोच है, और वो जो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम इब्न अरबी की शक्ल में आ जाते हैं, वो आप जो पैगाम देते हैं, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं कहूंगा तो कहीं ड्रामा ही बंद कर दे, पूरी पाकिस्तानी कौम को पैगाम मिलता है। तो लोग फिर और तरह सोचने लगते हैं, और तरह सोचने लगते हैं। उनका लाशऊर, उनकी ज़हन, उनके अंदर की फिक्र, उनके दिलों की धड़कनें वो और तरह शुरू हो जाती हैं। तो खुदा के लिए ये ना कीजिए। ये नहीं है कि मैं कोई इमरान खान का के हक में हूं हामी, कतई नहीं, मैं साफ कहता हूं। मैं समझता हूं कि ये इस हुकूमत ने कोई ऐसा कंट्रीब्यूट नहीं किया, जितनी हमें इनसे तवक्को थी उतना भी नहीं किया, उतना नहीं किया, सीधी बात है। तो लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि इस मुल्क में फिर वही एक चल पड़े, उधर से लश्कर निकल रहे हैं, उधर से तहरीकें चल पड़े बिल्कुल इस तरह से। और तहरीकें हमने बड़ी देखी हैं, और तहरीकों के नतीजे के तौर पर क्या आता है? तहरीकों के नतीजे के तौर पर हमारे यहाँ तो हमेशा मार्शल आता रहा। चलो अब मार्शल नहीं आएगा, कुछ और खतरा पैदा हो जाएगा। मार्शल आ जाता है तो कम से कम बैरूनी कुव्वतों को बड़ी यानी कि मिल जाती है, बड़ी शय मिल जाती है, बड़ी शय मिल जाती है। तो मेरा ख्याल में इस मामले में कुछ उन्हें करना चाहिए। और अगर कहते हैं मैं राय करता हूँ अदारों पर भी, ये भी तो इस मामले पे, सियासी मामले पे। अच्छा चलें, आप अपोजिशन की भी बात कर लेते हैं। अपोजिशन के हवाले से जहां पर ये पीडीएम आपको कहते हैं तहरीकें चला रही है, मिलकर तहरीकें तो चला रहे हैं, मगर ख्वाजा आसिफ साहब बड़े नाराज नजर आए हैं। प्रोड्यूसर साहब, आपके पास वो क्लिप पड़ा होगा ख्वाजा आसिफ साहब का, जहां पर ख्वाजा आसिफ साहब जरदारी साहब से बड़े नाराज नजर आते हैं, मुफावत की जिनको बादशाह कहा जाता है। अच्छा जी, वो क्लिप प्ले होता है, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी अभी जरदारी साहब के तहफुजात हैं बिल्कुल उन पर जी। जी, ख्वाजा आसिफ साहब के बड़े तहफुजात हैं। पीपल्स पार्टी के पंजाबियों की तरह ये भी बिलावल के हामी लगते हैं, लेकिन इनका मसला ये है कि इनकी आसिफ जरदारी साहब से एक पर्सनल भी बहुत रंजिश है। ये बहुत करीब थे, बहुत उनके थे। तो एक मौके पे आके जब इन पे मुकदमे बने तो फारूक नाइक जो उनके वकील हैं और इनके ब्रदर इन लॉ हैं, तो उन्होंने फारूक नाइक को कहा कि मुकदमा लड़ो, तो उसने अगले दिन कहा कि मुझे जरदारी साहब मना कर रहे हैं। तो ये खानदानों में तक भी जब बात पहुंच जाती है, आ जाती है, तो फिर बड़ी गड़बड़ होती है। उससे ये चिड़े हुए हैं कि मैं उस पर बिलीव ही नहीं करता, मेरा दोस्त है, मैं बुलाता हूँ, बात करता हूँ, वो बदल जाता है बीच में। तो ये आसिफ जरदारी जो है ना, बड़े स्टाइल के आदमी है। पहला जो उनका झगड़ा हुआ था नवाज शरीफ से, नवाज शरीफ तो उसको बर्दाश्त करके वो उनके साथ और तरह डील करते हैं। वो यही हुआ था कि इन्होंने कोई एग्रीमेंट किया था मरी में बैठकर, और तय हुआ था अदलिया के बारे में या कुछ बारे में, और 1 महीने के बाद उनसे कहा गया, तो उन्होंने कहा कि कोई माहिदे जो हैं तो ये कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस थोड़े होते हैं, बल्कि हदीस थोड़े होते हैं, ये हदीस का इस्तेमाल कुरान का नहीं किया, हदीस थोड़े होते हैं कि बदले नहीं जा सकते। मतलब किया होगा हमने एग्रीमेंट, लेकिन अब हम यूं कहा, अब मैं जजों को बहाल नहीं करता। तो उससे नवाज शरीफ अलग हो गए, लेकिन उसके बाद उनको ये बात समझ आ गई कि इनके साथ डील करने का एक खास तरीका है, खास तरीका। उस तरह ये ना हो कि वो जो कहें, वो कहते हैं जी मैंने बलूचिस्तान में चेंज लाया हूँ, चेयरमैन मैंने बनाया है, अगली बार चेयरमैन बदलने का बारी आई तो वो कुछ भी नहीं कर सके, वो उनका स्टाइल है गुफ्तगू करने का। वो करवाते भी हैं, किसी कहने पे करते भी हैं, तो उसका क्रेडिट खुद लेते हैं। ये एक तेज श्रूड पॉलिटिशियन का काम है, वो है। इनको पसंद नहीं आता, उन्होंने कह दिया कि मुझे पसंद नहीं आता। अच्छा, तो फिर आपको क्या लगता है कि ये अलायंस चल पाएगा, ये डेमोक्रेटिक चलेगा? ये बयान नवाज शरीफ ने कह दिया कि नहीं भी मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, दिल में एहतराम है, मेरा बहुत उनका एहतराम है उनका। और उन्हीं नवाज शरीफ ने कहा हुआ है कि बयानिया इनका अपना अपना होगा या मूवमेंट का एक ही बयानिया होगा? एक ही बयानिया हो गया। इस बयानिया का मतलब ये है कि कल कला को खुदा ना खास्ता अगर पीपल्स पार्टी उस तरह डिलीवर ना करे, जिस तरह आज कुछ लोग हुकूमत के ये कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी तो बोल नहीं रही, या ये कह रहे थे कि मौलाना फजल रहमान तो वादी नीलम में जाके सैर कर रहे हैं, मतलब गोया कि अब नवाज शरीफ को अकेले लड़ना पड़ेगा, सब भाग जाएंगे, गोया फजल रहमान ही भाग जाएंगे, पीपल्स पार्टी भाग जाएगी। तो ये कह सके कि हम तो पहले कहते थे कि हमें पे एतबार नहीं। तो एक आध और वाय होता है जो इस किस्म के बयान दे दिया करता है, वरना लगता तो ये कि इकट्ठे चलेंगे। अगर इकट्ठे चलने का इरादा नहीं है तो उसका मतलब अपोजिशन कभी तहरीक नहीं बना सकती। फिर यही होगा कि मुस्लिम लीग पंजाब में
अपने आप को दोबारा स्ट्रेंथन करने के लिए जो कर सकती है वो करेगी। तो फिर पीपल्स पार्टी को आप इनके साथ स्टैंड होता अभी तक तो आप देख रहे हैं, स्टैंड करेगी, नहीं स्टैंड तो कर लेगी, मगर ये बयान तो एक दफा उनको धचका तो देगा ना, सोचने पर मजबूर तो करेगी, नो डाउट। जरदारी इस तरह के सारे बयान हंस के टाल देता है, हंस के टाल दे उनकी मुस्कुराहट सी है। उससे पूछा था कि भाई आपका किसने दिल तोड़ा, उन्होंने कहा ऐसा दिल ही नहीं जो टूटे, वो उनका दिल टूटता ही, वो बड़े मजे की आदमी है। वैसे मेरे कुछ अर्सा उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। जब वो जेल में थे तो जब सारे मुकदमे 13 के 13 उनके खिलाफ खत्म हुए और मजीद निजामी ने मर्द हुर कहा, तो मैंने देखा यार सारे ही मान गए हैं। मैं तो उनको बड़ा करप्ट समझता, 10% समझता, ये समझता था, वो समझता था, ये समझता था, मगर ये तो कोई सारे मुकदमे ही खत्म होते जा रहे हैं। अब मैंने भी हथियार डाल देने हैं, और इस बार अगर ईद को जरदारी साहब आप इस जेल में हुए कराची में, तो मैं आपको जरूर मिलने आऊंगा। वो उससे पहले ही रहा हो गए, बल्कि अगले दिन ही उनके बंदा हमारे कुयूम समरो साहब हैं, जो डॉक्टर कुयूम समरो, वो एक केक और गुलदस्ता फूलों का लेके आए कि साहब ने भेजा है। मैं बड़ा फूल गया, मैंने दफ्तर वालों को बुलाया, मैं लो भाई साहब ने भेजा, मिठाई केक तो खाओ आप, फूलों का जरदारी साहब की तरफ से आया था। तो उसके बाद मेरे इनसे अच्छे रहे, घर पे ही बुलाते थे करते, लेकिन सदर होने के बाद बड़े मजे से मिलते रहे। लेकिन कुछ अरसे के बाद आपके तो बड़े अच्छे मरासम यानी कि इनके साथ रहे हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन साहब मौजूद है। जी आमिर साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। ये ख्वाजा आसिफ ने क्या कह दिया है, क्या झगड़ा है? दोनों का झगड़े का तो हमें अंदाजा है, लेकिन क्या आप साथ चलेंगे कि लड़ाई करेंगे, क्या करेंगे आप? नहीं देखिए मीर साहब, आप सीनियर सहाफी हैं और आपकी नजर है पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। हमारा इत्तेहाद ख्वाजा आसिफ के साथ तो नहीं है और ना ही ख्वाजा आसिफ की वजह से है। ये इत्तेहाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का है, बिल्कुल, और वो नजरियात की वजह से है जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, और फिर प्रेसिडेंट जरदारी और मियां नवाज शरीफ ने उसे आगे बढ़ाया, जिसका आज समर है कि एक तीसरी हुकूमत, भले ये जैसे भी इलेक्शन हुए हैं, एक कंटिन्यूटी आई है जमहूरी निजाम के अंदर। तो ये उसी मिसाक जमहूरियत और इसी इत्तेहाद का समर है कि पाकिस्तान के अंदर तीसरी असेंबली तसलसल के साथ चल रही है। तो मैं समझता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब का अपना कोई पता नहीं अब क्या प्रॉब्लम है, वो ख्वाजा सदर साहब के बेटे हैं, फिर आजकल प्रॉब्लम तो उनका छोटा सा है ना। उन्होंने शिकायत की थी कि फारूक नायक उनके ब्रदर इन लॉ हैं, उनको उन्होंने केस लड़ने के लिए कहा था, जरदारी साहब ने शायद मना कर दिया, और ख्वाजा आसिफ साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे जरदारी साहब के साथ, शायद पर्सनली हर्ट हो गए कि यार मैं एतबार नहीं करता मेरा। देखिए मीर साहब, अगर वो उनके रिलेटिव हैं तो उन्हें तो फिर हमें ख्वाजा साहब के पास जाना चाहिए था कि आप हमारा केस फारूक नाइक साहब से कहें कि वो लड़े। तो अगर वो उनके साथ उनके रिश्तेदार नहीं चल रहे तो हमें तो गिला करने की कोई जरूरत नहीं, इतना गुस्सा तो ना वो करें। और दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि ख्वाजा साहब का आजकल कोई, आपको पता है उन्होंने खुद स्टेटमेंट उनकी आई कि जब इलेक्शन का रिजल्ट उनके खिलाफ आ रहा था 2 साल पहले, तो फिर जनरल बाजवा को फोन किया, ये बात अब ओपन हो गई है, और उन्होंने कहा आप बेफिक्र हो जाए, आपका रिजल्ट ठीक हो जाएगा, और रिजल्ट ठीक हो गया। तो अब शायद ख्वाजा साहब कोशिश में हैं अपने नंबर बढ़ाने के, क्योंकि पीएमएलएन के अंदर चौधरी निसार की सीट खाली है, तो शायद ख्वाजा साहब चौधरी निसार बनने के चक्कर में हैं। तो चौधरी निसार अगर असली वाला किसी काम का नहीं रहा तो ख्वाजा साहब को क्या मिलेगा? अच्छा चलिए, ये तो अच्छी आपने खबर सुनाई कि अगर ख्वाजा आसिफ चौधरी निसार की जगह ले लेती हैं तो चलिए खिलाफूड हो जाएगा, यही कह सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आमिर साहब, बहुत आपने बहुत मजे की तरीके से उन्होंने बात की है। एक सियासी आदमी इस तरह ही गुफ्तगू करता है, और अगर वकील भी हो और समझदार हो तो इस तरीके से वो बात करना जानता भी है। तो ये अच्छी बात की है कि इस सूरत में तो यही देखिए, बात पता क्या है, सियासत में जब आप होते हैं तो बहुत सी चीजें होती हैं जिसको आपको एक दिन आपको कुछ कहना पड़ता है, अगले दिन आप अगर दूसरी बात, दोस्त दुश्मन दुश्मन दोस्त, उन्होंने दूसरी बात ये कह दी कि नौजवान अच्छा है, यानी बिलावल की तारीफ कर पार्टी के खिलाफ नहीं बोले, वो जरदारी के खिलाफ एक पर्सनल जो उनको गलत जो भी होगी उसका इजहार किया। जरदारी भी इस पे हंस के टाल देंगे, यानी कि वो एक फिक्र लगा देंगे। वो भी बड़े, मैंने बताया ना, बड़े खुले दिल के आदमी, कहते हैं ऐसा दिल ही नहीं है जो टूट सकता हो, तो वो इसमें मजे लेते हैं और इसमें वो। तो फिर मुस्लिम लीग नून की अब कमान कौन संभाल रहा है? अब देख रहे हैं कि मरीम नवाज ने तो ये कहा कि अगर हम भी गिरफ्तार हो गए तो मुस्लिम लीग की कमान जो है लंदन से नवाज शरीफ संभालेंगे।
ادھر سے ڈوریاں ہلیں گی, ادھر سے فیصلے ہوں گے, وہی ڈیسیجن ہوں گے. اب اس کمان سنبھالنے میں اگر تقریروں کی پابندی ہے تو دیکھیے تقریریں تو جب کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا تب بھی ہوا کرتی تھی, اور خمینی کے کیسٹ چلتے تھے. میں نہیں کہتا یہ خمینی ہے, میں یہ نہیں کہتا نیلسن منڈیلا ہے, میں نہیں کہتا یہ چی گویرا ہے, بلکہ مریم نے آج کسی نے سوال پوچھا کچھ اس طرح کا بات کی ہوگی, اس نے کسی کے ساتھ تشبیہ نہ دے نواز شریف کو, نواز شریف ہے, سیدھی بات ہے جی. اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ہوا بڑک اٹھی ہے اور خاکہ بڑکی ہے. آپ اس کو طریقے سے کیا پڑی ہوئی ہے آپ کو تقریریں سخت کرنے کی, میں کرپٹ لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں اور یہ نہیں کروں گا. 4-5 وہ جو آ جاتے ہیں, شہباز گل کون ہے بھائی؟ ہمارے ٹیکسوں سے آپ نے ایک آدمی رکھا جس کا کام ہی یہی ہے, گلابی شرٹ پہننا, کالی اینک لگانا, پیچھے 2 جھنڈے لگانا پاکستان کا, ایک شاید ایک ایوان وزیر اعظم کا, اور جہاں کسی باغ میں کھڑے ہو جانا اور پیچھے ایک سبزہ زار ہونا, اور آپ نے ایک ہاتھ ہلاتے جانا ہے اور وہ ریکارڈ ہونی ہے, اور آپ لوگوں نے سمجھا کہ آج یعنی ہر تقریر کے پیچھے وہ تصویر آ جاتی ہے. نہیں صاحب, جو میں نے ابھی تک سوچا ہے, دیکھا ہے, سمجھا, ان کو پرکھا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ان کو اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے خان صاحب کو. یہ ان کے اپنے وہ وزیر سیلف سفیشینٹ بریک پر جانا ہے ہمیں, بریک پر جب لوڈ کرائیں گے تو مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. سجاد میر صاحب, توشہ خانہ ریفرنس جو کہ بڑے عرصے سے چل رہا تھا, اس میں نواز شریف کی جائیداد کی ضبطی کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں سابق نواز شریف وزیر اعظم سے جو نواز شریف ان کی جائیداد کی ضبطی کے احکامات جاری کیے, نیب نے وہ تمام چیزیں ریکارڈ طلب کر لیا, اس کے بعد اب سے پیش کر دیا گیا. کیا دیکھ رہے ہیں اس سے کچھ, یا بنے گا بھی, نکلے گا بھی, یا کھودا پہاڑ نکلا چوہا والا سین؟ نہیں, ویسے دیکھیں توشہ خانہ کیس کو تو میں کیس ہی نہیں سمجھتا ویسے دیکھا جائے. کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ آپ اگر کوئی غیر ملکی سربراہ یا کوئی ڈگنیٹری آپ کو کوئی تحفہ دے, گفٹ دیتے تو گفٹ دے, تو وہ آپ کا ذاتی نہیں ہوتا. بالکل, وہ آپ آ کے توشہ خانہ کہتے ہیں اسے, اس کو جمع کرا دیتے ہیں, اور اس کے بعد اگر آپ لینا چاہیں تو ایک خاص رقم دے کے پرسنٹیج وہ آپ دے بھی سکتے ہیں, یہ آپ کا حق ہوتا ہے. صحیح ہے, یعنی کہ وہ آپ کو حق ہوتا ہے کہ آپ دے سکتے ہیں. اس میں یوسف زاک گیلانی نے دیکھا کہ 2 گاڑیاں پڑی ہوئی ہیں جن کی مینٹیننس پہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں اور جو کسی کام چلائی بھی نہیں جا سکتی, تو وہ انہوں نے پتہ کیا, ایک زرداری صاحب کو ملی تھی, ایک نواز شریف کو. نواز شریف وزیر اعظم بھی نہیں تھے, انہوں نے کہا یہ دے دی جائے. اس پر انہوں نے کوئی قانون بھی بنا, اور یہ ہوا شاید نیچے سے لکھ کر آیا کہ اس کا اتنے پرسنٹ ہے, کہ جو بھی قانون ہوگا پرسنٹ ہوگا, وہ انہوں نے اس قانون کے تحت ایک زرداری صاحب کو دی, ایک نواز شریف کو آفر کی. نواز شریف بڑے خوش ہوئے, اس کو گرم کھاڑی پسند, انہوں نے لے لی. اب ایک سرکاری طریقے سے, ایک اس طریقے سے, آپ کو جی یہ آپ نے قانون کیوں بنایا یہ بتائیے آپ. اور کہا نا شاہد خاقان عباسی نے کہ میں نے جتنی اپائنٹمنٹ کی ہیں, پریسیڈنٹ موجود تھا, تقرری جتنی میں نے کی ہیں پرانی, پریسیڈنٹ موجود تھا, طریقہ کار موجود تھا, پرانی حکومتوں نے ویسے کیا تھا, آنے والے میں نے کرنا چاہتا ویسے کیا ہے. اور آج کیوں نہیں کر رہے وہ؟ اس لیے کہ آپ کے انہی ہتھ کنڈوں اور نخروں سے اب بیوروکریسی سانجھ نہیں کرتی. آپ نے سارا اسٹیٹ کا کام, اس لیے میں کہتا ہوں پاکستان اور نیب ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. دیکھیں نا, شاہد خاقان واسی نے سٹینڈ دیا نا, اور اس سٹینڈ کا مطلب یہ تھا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہر کام کو سٹینڈ سٹل پہ لے آئے ہو. تو ایسی صورتحال میں جو نقشہ بنتا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ تشویشناک ہوتا ہے. اب بلکہ شاہد خاقان عباسی نے ایک فکرہ کا, وہ کمال کا, اس نے کہا جی میرے ساری اپائنٹمنٹ غلط ہیں, ایک اور غلط بھی ہے جسے پورا ملک کہہ رہا ہے, وہ ہے آپ کے چیئرمین نیب کے. تو اس پہ مجھے میرے خلاف ایک ریفرنس, شاہد خاقان بھائی بہت ہی سادہ سے ہیں, بالکل سادہ آدمی ہیں, کلندر درویش آدمی ہیں, لیکن سچے آدمی ہیں, سچ بولتے ہیں. انہوں نے سارا کہا جی وہ ایک وہ بھی ہے. تو یہ جو ہم کرتے یہ ہے کہ وزیر اعظم نے ان اختیارات کے تحت جو نیچے سے ان کو آئے تھے اور ان کا استعمال کرتے ہوئے وہ چیزیں دے دی ہیں, آپ کہتے ہیں لوٹ لیا. اب کیا کریں آپ کو؟ عام عدالتوں میں کیس چلے اگر عام قانون کے تحت, تو کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اب نیب تو نیب ہے بھائی, وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہے, جب چاہے آپ کو پکڑ سکتی ہے. جنگل کی بادشاہ, اڈے دے نہ بچے دے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو وہ یہی صورتحال ہے کہ اس وقت اس کے نتیجے کے طور پر یہ ایک کیس بنا ہوا ہے. اب اس کا ریئیکشن کیا کہتے ہیں تیزی کے ساتھ, کہ وہ آئے نہیں, ان کو وارنٹ جاری کرو, ان کا فلانا کرو, ان کا یہ کرو, ان کو پیش ہونا چاہیے. نہیں, اچھا ٹھیک ہے, ان کے سارے اثاثے ضبط کر لو. پہلے آپ اس پہ کہتے ہیں کہ ملک کے باہر بیٹھا ہوا پورے نظام کی توہین کر رہا ہے وہ شخص, اس کو سب کو ہوڈ ونگ کر کے
धोखा दे के निकल गया है, तो अब उसके बाद कहते हैं कि जी इनके जब्त कर लो। जब्त करके कहाँ ले जाएंगे आपसे? पहले तो सुपीरियर कोर्ट्स मौजूद हैं, उसमें केस चलेगा, लेकिन फिर बहरहाल अगर आपने जब्त भी किए, वो मुशर्रफ ने भी किए थे जब्त, सही, फिर वो वापस आके देने पड़े उनको। सही है। आप उसको रिवाइव किए जा रहे हैं, वही केस जो फैसले हो चुके हैं कोर्टों के, आप दोबारा उनको खोल रहे हैं। भाई ये इंसाफ साफ नहीं है। ये जो सारा तरीका है। सजाद मीर साहब, एक और बड़ी चीज सामने आई है कि नून लीग ने जो उस्मान बुज़दार से मुलाकातें की हैं, जिन लोगों ने 5 अरकान छुट्टी करा दी, छुट्टी करा दी। नहीं, पहले वो वफादारियां तब्दील तो तब्दील देखते रहे, अब उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये तो नहीं चलना, छुट्टी करा दी। मतलब उनका है कि ये हमें आप पर इंसार नहीं है, इलेक्शन होंगे तो हमारे ताकत पर, पार्टी के ताकत पर लोग वोट देंगे। ये जलील अहमद साहब शरकपुरी बहुत बड़े खान वादे के वो आदमी हैं, बहुत बड़ी गद्दी है, शेर, जिसे शेर खुदा कहते हैं, शेर मोहम्मद शरकपुरी साहब, जिनके बेशुमार लोग जो मुरीद हैं इस इलाके में, और जिनसे मिलने इकबाल भी गए थे एक बार। मतलब ये उन लोगों में है, यहाँ के पीर जमात अली साहब, शेर मोहम्मद शरकपुरी साहब, पीर मेहर अली शाह साहब, सियाल शरीफ शमसुद्दीन सियालवी साहब, ये बड़ी गद्दियां यहाँ की। ये सचमुच जो जेन्युइन, यानी पीर नहीं पेशवा थे, जो सचमुच जिसको पेशवा कहा जाता है, तो उनको वो खड़े हैं। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है भाई, अगर आप नहीं है तो ठीक है, आने वाले दिनों में हम इलेक्शन लड़ेंगे, हो सकता है उसी खानदान का कोई बंदा लड़ रहे, कुछ कर ले। तो मेरे ख्याल में हमारे नून लीग का डिसीजन ठीक है, नून लीग का ठीक है, जिन्हें जाना जाए भाई। यानी कि अब नजरिए पे वोट पड़ेगा, नजरियाती रह जाएंगे, अब फेस पे नहीं वोट होगा। मुझे नहीं पता दूसरा जो जिसको खड़ा करे वो जीतेगा नहीं जीतेगा, उन्होंने कहा ठीक है यार, जो ये करते हैं उनको छुट्टी करो, वरना ये लोग जो डामाडोल रहेंगे। ये गोया उन्होंने आखिरी फार करना शुरू किया है कि हमारे साथ जिसने जाना चिराग गुल कर दिए, ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे, चिराग गुल कर दिए, जिसने जाना चला जाए, बिल्कुल, जिसने रुकना और हमें यकीन है कि जब हम सलाम फेरेंगे तो पीछे सफ़े खाली नहीं होंगी। अगर हो भी गई तो ये भी एक बहुत बड़ी रवायत है हमारी, तो हो जाया करती हैं कभी कभी, लेकिन अब करबला नहीं होने वाली, फिक्र नहीं करें आप। सही। अच्छा, तो इससे क्या लगता है कि ये पीटीआई के लिए प्लस पॉइंट है, या कि बस उनको सिर्फ तहफुजात, उनके थोड़े बहुत इलाके के मसाइल कोई मिलेगा तो सोचेगा कि नहीं, मिलने के नतीजे के तौर पर नून लीग जो है उनकी मेंबरशिप खारिज भी कर सकती है, कैंसिल भी कर सकती है। तो और नहीं, वो तो इलेक्शन कमीशन में भी जा रहे हैं ना उनके लिए, मुस्लिम लीग नून वालों ने फैसला कर लिया कि इलेक्शन कमीशन में भी जाएंगे इस हवाले से, और इनको शोकस नोटिस आने वाला, ठीक है, वो हो गया ना, एक उन्होंने प्रोसेस शुरू कर दी है, कभी इनको आराम से नहीं बैठने देंगे। हम कहेंगे ये आने वाले दूसरे जो लोग हैं बिहाइंड द कर्टन या बैक डोर से मिलना चाह रहे हैं, उनके लिए भी एक इंडिकेट होगा, उनके लिए भी हो जाएगा। दूसरी बात ये भी हो जाएगा कि नून लीग का मजाज क्या है इस वक्त, यानी ये नहीं जारहाना मिजाज पे वैसे है इस वक्त, फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं। हाँ, ये इस वक्त फ्रंट, मसला ये है, सिर्फ कहानी इतनी है कि वो फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं और आप गड़बड़ा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जी ये इदारों के अंदर लड़ाई कराना चाहते हैं, बड़ी खतरनाक फिक्रा कह दिया, बड़ा खतरनाक। और सारे बंदे जो हैं आज, आप, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं, उस पर सांसें उखड़ी हुई थी, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं मतलब कोई हम तमाशा देखने को शौकीन नहीं है, बस हम तो 77 की मूवमेंट के बाद या 70 के इलेक्शन के एक साल की कैंपेन जो चली थी, उसके बाद हमने मजा आना बंद हो गया है। वैसे शिबली फराज ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा, मैं बढ़ रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट बड़ी शरीफाना प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि शरीफों की उससे पहले कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही थी इस हवाले से। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के आज मीर साहब बड़ा सोशल मीडिया के हवाले से उन्होंने जो तौहीन अमेज़ मवाद हटाने का जो अमल जारी रखने का उन्होंने हुक्म दिया, उन्होंने कहा जो हटाया जा रहा है ये बड़ा खुशाइंद है। देखिए, बात ये है कि हमारे यहाँ एक पिछले दिनों में से एक फजा चली थी कि सोशल मीडिया पर पता नहीं कुछ उलमा कराम भी थे, कुछ ज़ाकिरीन कराम थे, जिनके तरफ से कुछ ऐसे बयानात आ रहे थे कि हमारे यहाँ पूरे इख्तलाफात के बावजूद ना मजलिसों में कहे जाते थे, ना कोई जो मिलाद की महफिलें या जूसी होती थी सुन्नियों की उनमें कहे जाते थे। ऐसे लगता था कि जैसे शिया सुन्नी जो है ना अपनी इंतहा पर जाके अपने बयानात बयान कर रहे हैं। इंटरनेशनली इसको ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में भी मिडल ईस्ट की तरह शिया सुन्नी फसाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल, और उसके नतीजे के तौर पर यहाँ एक केओस क्रिएट करने की सूरत हाल है। अच्छा, वहाँ तो अजम और अरब की लड़ाई है, शिया सुन्नी की रिसेंट भी एक तरह का कहते हैं शिया बना है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसमें मेजॉरिटी सुन्नियों की है, लेकिन एक बड़ी तादाद शियों की भी है, और वो एक हमदर्दी रखते हैं ईरान के साथ। और पाकिस्तान के सुन्नी जो है वो सऊदी अरब से हमदर्दी नहीं रखते, यानी कि सऊदी अरब को बहुत से लोग वहाबी समझते हैं यहाँ, और इराक के साथ भी कुछ लोगों के ताल्लुकात थे, कुछ के कुवैत के साथ भी थे, कुछ के लीबिया के साथ भी थे, कुछ इस तरह के थे, लेकिन उस तरह का ये यहाँ नहीं था।
ایران تو چونکہ بارڈر کا ایریا ہے, آنا جانا بھی ہے. گلگت کے لوگ خاص طور پہ جو ہے وہ ایران میں قم میں خاص طور پر تعلیم حاصل کرتے ہیں. ہم گئے تھے تو 2,500-3,000 اسٹوڈنٹس وہاں قم کا, پاکستان کا, ہاں گلگت بلتستان کے بالکل, ہاں وہ وہاں تعلیم حاصل کر. باقی علاقوں کو, گجرات وغیرہ علاقوں کے بھی لوگ تھے, لیکن زیادہ وہاں کے تھے. تو یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہاں فساد پیدا کیا جا سکتا ہے, شیعہ سنی فساد پیدا کر کے پاکستان کے لیے ایک اور مشکل پیدا کی جا سکتی ہے اور عالم اسلام کو مزید ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے. اچھا, اللہ کا شکر ہے کہ اس بات کو ریلائز کیا جا رہا ہے, ہمارے لوگ سمجھتے ہیں, اور اب ظاہر ہے کہ لوگوں نے مواد کو ہٹانا بھی شروع کر دیا ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں, کبھی کہ آپ کھولتے ہیں, ابھی ایک پر غامدی صاحب چل رہے ہیں, ابھی طارق جمیل جا رہے ہیں, تو آپ آگے چل رہے ہیں تو ایک لگے ہوئے کہ مولوی صاحب وہ بتا رہے ہیں فضائل صحابہ کو, اگلے چلے ہوئے تو فضائل اہل بیت کو کوئی ذاکر صاحب بیان کر رہے ہیں, آگے جا رہے ہیں تو ایک فوش کلپ سا لگا ہوا ہے. پتہ نہیں یہ کیا, وہ کیسے کیسے کرتے ہیں. یعنی علماء کی تقریروں کے درمیان میں اتنی فحاشی بھی آ جاتی ہے کہ جس کی انتہا نہیں. یہ اچھا, وہ دیکھنے والا کہتا ہے اچھا یار ہاں یہ بھی دیکھ لیں. تو یہ ایک پلان طریقے سے سوشل میڈیا کو پاکستان کے لوگوں کے مزاج, کلچر, ثقافت, بیرونی قوتیں اس میں ملوث آپ کہتے ہیں. وہ بالکل کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے کہ پاکستان میں شیعہ سنی فساد کرائے جائیں اور پاکستان کے لوگوں کو جو ہے کلچرلی اتنا ماربٹ چیزیں پیش کی جائیں کہ وہ اپنے ان کے پاؤں جو ہیں وہ کھسک جائیں اپنی دھرتی سے. تو اللہ نہ. اچھا سجاد میر صاحب, آپ سے اور بھی بہت سی چیزیں ڈسکس کرنی, مگر وقت کی قوت یہ نہیں کیا, اس میں کوئی جائز نہیں ہے. تو اب میں بالکل آخر میں نواب آف جونا گڑھ کے حوالے سے بات کرنا تھی. آپ یعنی کہ جب نیچے بھی آفس میں بیٹھے ڈسکس کر رہے تھے, اس وقت بھی آپ نواب آف جونا گڑھ کو بتا رہے تھے بڑے سادہ سے. تو ہم نے کوئی خاص اہمیت نہیں دی. لاسٹ ٹائم جب میں ملا تھا اس سے نوائے وقت کراچی کے لیے کچھ انٹرویو کرنے تھے, تو اس ٹیم ہماری جاری تھی, میں کہ چلو میں بھی چلوں. تو نوائے وقت دفتر کے جو اس بندر روڈ پہ تھا, اس کے سامنے ایم اے جناح روڈ شروع ہو جاتی ہے. گھر ہیں بڑے بنے ہوئے پرانے انداز کے, بہت خوبصورت بڑے بڑے. وہ شاید کوئی گھر ان کو دے دیا گیا تھا, جس میں مجھے تو چھوٹی سی جگہ پہ لگتا تھا کہ جیسے 4 پائی پہ لیٹے ہوئے ہیں اور سیدھا سادے سے لباس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بات کر رہے ہیں. کوئی نوابی شان تو نہیں, انداز میں تھوڑی بہت تھی. تو ہم نے کبھی ان کو اہمیت نہیں دی, مگر انہوں نے بھارت کا چہرہ دکھایا. اب جونا گڑھ کا نام ہمیں یاد دوبارہ آ گیا ہے. جب کشمیر کا نقشہ ہم نے پیش کیا تو ہم نے وہ 2 ریاستیں بھی دکھا دی جو پاکستان کے ساتھ جن کا الحاق ہوا تھا, اور کبھی کبھی ان کا انٹرویو آتے تھے, وہ بھی ایک عرصے سے نہیں آ رہے. تو اب خان جی کیا نام ہے ان کا, پورے نام کے آخر میں خان جی آتا ہے. تو ان کا بیان آیا ہے خاص طور پہ وہاں کے ہندوؤں کے بارے میں, وہاں کی اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے, اور ان کی اپنے علاقے میں آبادی کی اکثریت جو تھی ہندوؤں کی تھی, اور یہ اپنے علاقے میں بہت پاپولر تھے نواب آف جونا گڑھ جو ہے. تو ان کے بیان کا آنا, اب شاید ان کا بیٹا ہے, اب وہ ہے خان آف جونا گڑھ, بہرحال اب کا آنا جو ہے یہ اس بات. دیکھیں 2 چیزیں, ایک تو یہ آ گیا, ایک جو ہمارے رمیش کمار ہیں, یہاں ہندو کونسل کے جو چیئرمین ہیں, انہوں نے ہنگامہ کر دیا کہ 11 بندے مار دیے آپ نے, بالکل, اور ساری صورتحال بابری مسجد پہ ان کا کتنا اچھا, مسجد پہ ان کا آ گیا. بڑا خوبصورت فکرہ کہا کہ اللہ کا گھر آپ توڑ کر آپ بھگوان کا گھر بنا سکتے ہیں, یہ کیسے بنے گا. بہت خوبصورت بات کی ہے. اللہ اسی طرح کی حال بنے. آخری ایک چیز ہے جی, بالکل, موٹر وے کا سانحہ ہوتا ہے, اس کے بعد جڑاں والا میں ایک میر صاحب سانحہ ہوتا ہے, جہاں پر 6 افراد لفٹ دینے کے بہانے لڑکی کو بلاتے ہیں, اسے تشدد کرتے ہیں, بعد میں اس کو کھیتوں میں پھینک کے چلے جاتے ہیں. 23 دن ہو گیا, عابد ملکی موٹر وے کیس کا مرکزی ملزم ہے, وہ گرفتار نہیں ہو سکا. کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں پنجاب پولیس کی صلاحیتوں پر بھی اور ان کی نیتوں پر بھی شک کرتا ہوں. یعنی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, کوئی وہ اتنا بڑا ڈان تھا جو غائب ہو گیا, ہوائی بن گیا. ہاں جی, ہوائی بن گیا. اور یہ ہے کہ جتنا, اور یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ پہلے وہاں ڈاکے ڈالے جاتے تھے, ٹوٹ مار کی جاتی تھی. پاس جنگل میں ایک ٹارچر سیل نکلا ہے پولیس کا, وہ ہے ان کی چوکی, بالکل وہ ان کی چوکی کے, وہ چوکی تھے. اس کا مطلب ہے کہ پولیس شامل تھی اس میں. اب وہ نہیں چاہتی کہ وہ لوگ پکڑے جائیں اور کہ ایسے بیانات دے دیں جو کچھ پولیس افسروں کے خلاف یا پولیس کے کچھ لوگوں کے خلاف بیانات آ جائیں. تو وہ ایک طرح کی یہی پروٹیکشن دینے کا خیال ہے. ہم ایسا ایسا بھولتے جائیں گے, کوئی ذکر بھی نہیں کرے گا, اور 1 مہینہ گزر گیا بھول جائیں گے, ایک آدھ بیان آ جائے گا, ایک آدھ پروگرام آ جائے گا, ایک آدھ تقریر آ جائے گی, اللہ خیر صلاح, اور کچھ نہیں ہوگا. تو یہ رویہ جو ہے کہ وہ عابد کا عملاً کچھ کرنا ہوگا. یعنی وہ جو ہمارا CCPO ہے وہ تو کمال کا آدمی, اس نے عابد کو جب بابر کہہ دیا کہ جی میری 56 سال ہے, اب حافظہ کمزور ہے, چھوڑ دو نوکری. صحیح, یہ پولیس کی نوکری تو آپ کو بڑا زیرک اور بریک بین ہونا چاہیے, اور یہ عجیب و غریب آدمی ایک مسلط کر دیا ہمارے سر پہ. اور کلوزنگ ریمارکس آپ دیں گے جی. کلوزنگ ریمارک کچھ نہیں جی, کہ نا
ایک طرح کا طبل جنگ جو بچا تھا اس کا ریئیکٹ کر دیا ہے حکومت نے اور تقریروں پہ پابندی لگا دی ہے. چلیں دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. صحیح, بہت شکریہ سجاد میر صاحب. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.